अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पीर महल कराटे बांडो स्टाइल के बड़ों की बैठक कराटे गेम की बेहतरी के लिए ग्रैंड मास्टर अब्दुल सत्तार न्याजी की ज़ेर सदारत इजलास। पीर महल ग्रैंड मास्टर सर अब्दुल सत्तार न्याजी मरकजी सदर पाकिस्तान बांडो फेडरेशन की ज़ेर सदारत बड़ों की बैठक हुई, जिसमें मुल्तान से ग्रैंड मास्टर किशोर शफीक, लाहौर से ग्रैंड मास्टर हामिद मजीद सिंधु, पीर महल से चीफ कोच राना मोहम्मद अशरफ, ब्लैक बेल्ट 7 डॉन, जबकि फैसलाबाद से मैडम अंजुम शाहीन, राना साहिद महमूद, मियाँ मोहम्मद सदीक, मियाँ सईद आकाश, राना नसर हुसैन, मोहम्मद अहमद अब्दुर्रहमान, पीर महल से इब्रार मुस्तफ़ाई, उस्मान शाहिद, राना मुक़ीद रज़ा ने शिरकत की। इजलास में कराटे के फ़रोग के लिए कराची हेडक्वार्टर में पाकिस्तान बांडो फेडरेशन में शमूलियत पर मुशावरत की गई। इजलास में सुबाजात ने ओहदेदारान के चुनाव, फेडरेशन की रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। चीफ ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की दराज़ी उम्र और सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। टोबा टेक सिंह में पतंगबाजी के खिलाफ जंग सले इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सिंह, डिप्टी कमिश्नर DPO और नदीम जट SHO थाना सिटी टोबा की ज़ेर क़यादत पतंगबाजी के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए वॉक स्कूलों, कॉलेजेस के तलबा, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन ने शिरकत की। पतंगबाजी बंद करो तलबा के नारों से फिजा गूंज उठी। शुरका का पतंगे फाड़कर मकरू खेल के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रखने का आज़म। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पतंगबाजी खूनी खेल है, शहरी के इनके खात्मे के लिए जदोजहद में हमारा साथ दें। कोई एक शख्स भी धाती डोर की वजह से जाम भग हुआ तो जिम्मेदार सब होंगे। DPO ने शहरियों के ताउन से मुहिम को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी पर जिला में अब तक 40 मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया। पतंगबाजी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट जेल झंग का महाना इजलास ज़ेर सदारत सीनियर नायब सदर मेहर मोहम्मद आसिफ मघियाना सयाल मुनक़्क़िद हुआ, जबकि सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जेल झंग गुलज़ेब खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में सैयद मुमताज़ हुसैन शाह, नवाब कैसर अब्बास सयाल, मोहम्मद यूसुफ भट्टी, चौधरी उसामा ताहिर एडवोकेट, डॉक्टर मेहर रियाज नूल, जबकि मेहर वाजिद अली नूल, मेहर गुलाम कासिम मघियाना, जाफ़र हुसैन कशफ भुट्टा, मेहर अख्तर अब्बासी मरजाना एडवोकेट, वहीद अहमद मलिक, अली हसन आगा, मलिक ज़िया रहमान, मेहर सिकंदर इस्तामिल, गुलाम दस्तगीर हज़म और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में असीरान जेल ख़वातीन और जनाइल के लिए रमज़ान में ईद पैकेज गिफ्ट के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौके पर मेहर आसिफ सयाल ने कहा कि हमारा मिशन अपने वसाइल में रहते हुए इंसानियत की खिदमत करना। सोसाइटी मंशूर के मुताबिक असीरान जेल ख़वातीन जनाइल की फलाह बहबूद की है, जबकि सोशल वेलफेयर ऑफिसर जेल गुलज़ेब खान ने प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी की गना कदर खिदमत की तारीफ की और नए आने वाले मेंबरान को खुशामदीद कहा। बादज़ा मेहर मोहम्मद आसिफ सयाल की तरफ से मेंबरान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। फातना भलाई मरकज 87 फतेहपुर में फजल एंड बरकत फैमिलीज गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी क्लास के पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। हासिलपुर चक नंबर 87 फतेह फातना भलाई मरकज में फजल एंड बरकत फैमिलीज गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट प्राइमरी क्लास के पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात मुनक़्क़िद की गई। पोजीशन होल्डर बच्चे बच्चियों को कैश प्राइज के साथ साथ स्कूल यूनिफॉर्म दीगर इनामात दिए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तारिक गिल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर उस्मान नवीद, समाजी शख्सियात हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, बदर मुनीर, रिदा मुनीर थी। मेहमानान ग्रामी ने बच्चों में इनामात तकसीम की खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई से न सिर्फ इनके हौसले बुलंद होंगे बल्कि मुस्तक़बिल में मज़ीद अच्छे नताइज आएंगे। उनका कहना था कि अनथक मेहनत से बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जबकि तकरीब के आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती, बका और तामीर व तरक्की तकरीब को ऑर्गेनाइज करवाने वालों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। हासिलपुर में रोजेदार रोजा इफ्तार करने के बाद मेरी होटल्स और फूड पॉइंट का रुख करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। हासिलपुर में रोजा इफ्तारी के बाद शहरी मुख्तलिफ होटलों और फूड पॉइंट का रुख करने लगे, जहां पर वो लजीज खानों से महजूज हो रहे हैं। विहाड़ी रोड पर मौजूद महंगे होटल, जहां पर देसी घी में देसी मुर्ग तैयार करके दिया जाता है, द होटल, शहरियों की कसी तादाद ने रुक कर लिया। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर खाना इंतहाई लजीज और सेहत के लिए मुफीद है, इसलिए हम खुद भी इसे अपने दूर दराज से आए हुए मेहमानों को यहीं पर लेकर आते हैं। और अब रिपोर्ट कर रहे हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद राशिद नदीम। खानपुर मिलाद चौक अलमारूफ पीपल वाली मोरी पर ट्रैफिक जैम। मिलाद चौक में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया।
ट्रैफिक जैम की वजह रेडी बानों का रश और तजावुज़ात। रमज़ान के बाकी दिनों में ईद की आमद की वजह से मसरूफ चौक पर खानपुर के मसाफात और गिरदनवाज से ज़्यादा रश और ट्रैफिक की आमद ईद खरीदारी मुतवक्के है। मिलाद चौक में कम से कम ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की ज़रूर तैनात करना चाहिए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। खानपुर हमजा शुगर मिल्स इंतजामिया की नाअहली हठधर्मी अरूज पर हादसात मामूल बन गए। हमजा शुगर मिल से निकलने वाली राख मेन शाहरा पर फेंक दी। इसी पर देखते हैं खानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर हमजा शुगर मिल्स इंतजामिया की नाअहली और हठधर्मी अरूज पर हादसात मामूल बन गए। हमजा शुगर मिल से निकलने वाली राख मेन शहरा पर फेंक दी। बारिश के बायस मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार मोजजाती तौर पर बच गया। अहले इलाका और दुकानदारों का हमजा शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। एहतजाजी अफराद ने बहावलपुर रोड ब्लॉक करके हमजा शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। एहतजाजी अफराद का मजीद कहना था कि हमजा शुगर मिल इंतजामिया राख सड़क पर फेंक देती है, जिसकी वजह से हादसा मामूल बन गए हैं। हमारी अपील है डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और कमिश्नर बहावलपुर से के वाक़या का नोटिस लेकर हमजा शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि किसी भी बड़े वाक़े के पेश आने से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़, खानपुर। करें खानपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तराशिद नदीम। खानपुर हमजा शुगर मिल्स इंतजामिया की हठधर्मी हादसात मामूल बन गए। शुगर मिल से निकलने वाली राख में शाहरा पर फेंक दी। बारिश फिसलन के बायस मुसाफिर ने मोटरसाइकिल सवार रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार मौजज़ाती तौर पर बच गया। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका दुकानदारों का शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। एहतजाजी अफराद ने बहावलपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। मिल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मिल्स इंतजामिया राख और बकास सड़क पर फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए। एहतजाजी अफराद कमिश्नर बहावलपुर वाक़े का नोटिस देकर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ साल की तरह ईद गिफ्ट तकसीम। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब, माजूर और मुस्तहिक लोगों में शेख तनवीर रहमान ने 200 सूट तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ खानेवाल चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सहू से। जी अमीर हमजा, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त कबीरवाला के नवाही इलाका सरदारपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर रहमान ट्रस्ट के हवाले से जो है आज एक सूट बांटने की तकरीब हो रही है, जिसमें रहमान ट्रस्ट के ऑनर भी मौजूद हैं और जिन्होंने सूट डोनेट किए हैं ईद गिफ्ट गरीब और मुस्तहिक लोगों को में जो बांटे जा रहे हैं वो भी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख उमैर और मैं सरदारपुर का प्रॉपर रिहायशी हूँ और मेरी मेन बाज़ार में कपड़े की शॉप है और मैं हर साल 200 सूट डोनेट करता हूँ और इस दफ़ा मैंने अल रहमान ट्रस्ट पर पूरा एतमाद करके तनवीर भाई को मैंने 200 सूट दिए हैं ताकि ये गरीब लोगों में और सही और मुस्तहिक लोगों को जो है ना पहुँचाए। जज़ाकल्लाह। जी, आपने डोनर की बात सुनी, उनका कहना है कि मैंने 200 सूट जो है वो हर रमज़ान शरीफ में मैं रहमान ट्रस्ट को देता हूँ कि वो गरीब और मुस्तहिक लोगों में बांटें। मज़ीद जो इनके ऑनर हैं रहमान ट्रस्ट से, उनके बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। मैं अरसा दराज से, तनवीर रहमान मेरा नाम है, अरसा दराज से मैं 4 साल ज़्यादा हो गया है
کہ میں یہاں پہ دسترخوان معذوروں کو شام کو گھروں تک کھانا پہنچاتا ہوں. مصنوعی اعضاء اور ویل چیئر کے حوالے سے میرا سلسلہ اس کام کا جاری ہے کہ جو لوگ منجمد زندگی چارپائی میں گزار رہے ہیں وہ ویل چیئر اور مصنوعی اعضاء کے ساتھ چل سکیں. اس دفعہ عمیر بشیر صاحب نے ہم پہ ادارے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمیں 200 سوٹ ڈونیٹ کیے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ اسی طرح منا سکیں جس طرح ہم مناتے ہیں. اور یہی ہمارا انسانیت مشن خدمت ہے. اور بانی اس کے بریسٹر اصغر یاد رائے صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آپ نے بات سنی ہے ڈونر کی بھی، اور جو آنر ہے رحمان ٹرسٹ کے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا یہ مشن ہے کہ جو لوگ جو ہے اچھی عید ہماری طرح نہیں گزار سکتے ان کو وہ سہولیات ہم مہیا کریں کہ وہ ہماری طرح اچھی عید گزار سکیں اور یہ خوشیاں جو ہے وہ بھی ان کو بھی نصیب ہوں. اور جو لوگ معذور ہیں جو چارپائی پہ بیٹھ کے جو ہے زندگی گزار سکیں وہ جو گزار رہے ہیں ان کے لیے جو ان کے مصنوعی جو اعضاء ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں اور ان کو ویل چیئر بھی مہیا کی جاتی ہیں. جی ایور شائن سوشل ویلفیئر سوسائٹی ڈسٹرکٹ ننکانہ کے زیر اہتمام میں آفس سانگلہ میں افطار پارٹی رپورٹ کر رہے ہیں. طارق محمود 18 رمضان المبارک یوم وصال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے موقع پر مین آفس ایور شائن سوشل ویلفیئر سوسائٹی سانگلاہر میں محفل ذکر الہی اور ذکر حبیب کا اہتمام. تفصیلات کے مطابق سوسائٹی متوسط طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے فری برتن، فری ٹینٹ سروس، مستحق افراد کی امداد اور تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے. اس کے تمام ممبران دل جمعی کے ساتھ اپنے ڈونرز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. افطار پارٹی میں ذکر الہی، ذکر حبیب کے ساتھ ساتھ حضرت خالد ولید رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے. محفل پاک میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. آخر میں سوسائٹی کے تمام ممبران اور ڈونرز کے لیے دعائے خیر کی گئے. خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ساہیوال یونس شہبازی سے. چیچا وطنی تھانہ اکانہ والا بنگلہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 6112L میں 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ. فریڈم لائرز گروپ نے بچی سے ہونے والی زیادتی کیس میں متاثرہ فیملی کو قانونی امداد کا اعلان کیا. اس وقت سٹی پریس کلب چیچا وطنی کے صدر رانا شہباز اختر فریڈم لائرز گروپ کے عہدیداران سے اس کیس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت تحصیل کورٹ چیچا وطنی میں موجود ہوں. آج تھانہ اکام والا بنگلہ کی حدود چک نمبر 6112 کے اندر ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا جس کے اندر کم سن بچی 7 سالہ نشا فاطمہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پولیس تھانہ اکام والا بنگلہ نے والدہ کی مدعیت میں جو ہے وہ مقدمہ نمبر 152/24 جو ہے وہ درج کر کے ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے. میں اس وقت فریڈم لائرز گروپ کے آفس میں موجود ہوں. جیسے ہی ان کو اس بات کا علم ہوا ہم نے رابطہ کیا تو فریڈم لائرز گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں چودھری شہباز امیر اللہ گجر انہوں نے فوری طور پر رابطہ کرتے ہوئے متاثرہ فیملی چونکہ انتہائی غریب ہے ان کو فری جو ہے وہ قانونی امداد انہوں نے دینے کا جو ہے وہ عہد کیا. میرے ساتھ شہباز امیر اللہ گجر اور رانا ارسلان مجید ایڈوکیٹ جو ہیں یہ موجود ہیں. اس سے قبل بھی جو ہے وہ تھانہ صدر کا ایک مقدمہ 493/22 جس کے اندر ایک 11 سالہ بچی کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. وہ بھی فیملی جو ہے وہ انتہائی غریب تھی اور سٹی پریس کلب کی پوری ٹیم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور ان کو قانونی امداد جو ہے وہ فریڈم لائرز گروپ نے مکمل طور پر مہیا کی تھی. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ محمد ابو بکر صدیق جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے سابقہ دنوں میں ملزم کو عمر قید کی سزا سناتے ہوئے 5 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھی اس پہ عائد کیا تھا. اس کیس کی پیروی بھی شہباز امیر اللہ گجر اور رانا ارسلان مجید ایڈوکیٹ نے کی تھی. اسی طرح یہ جو مقدمہ نمبر 152/24 تھانہ اکام والا بنگلہ میں درج ہے اس کی بھی رپورٹنگ جو ہے وہ سٹی پریس کلب کی پوری ٹیم جو ہے وہ متاثرہ فیملی کے بالکل ساتھ کھڑی ہے. ایسے ہی جب لیگل ان کو ہیلپ کے لیے ہمارا رابطہ جو ہے وہ فریڈم لائرز گروپ سے ہوا تو انہوں نے سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس مقدمہ کے اندر بھی جو ہے وہ متاثرہ فیملی کو مکمل انصاف ملنے تک ان کو فری جو ہے وہ قانونی امداد جو ہے مہیا کرنے کا عہد کیا ہے. میرے ساتھ اس وقت فریڈم لائرز گروپ کے پریزیڈنٹ جو ہے شہباز امیر اللہ گجر وہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی بچوں صاحب آپ بتائیں کہ یہ مقدمہ یہ متاثرہ فیملی ہے انتہائی غریب ہے. آپ نے پہلے بھی جو میں نے ذکر کیا تھا صدر کے ایک مقدمہ نمبر 493/22 کا اس کی پیروی کی تھی اور ملزم کو عمر قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کروایا تھا. یہ بچی اس سے بھی مائنر ہے. اس کیس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی رانا صاحب اس میں تو پہلے تو میں آپ کا تھینکس ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ لوگوں کی فلاح کے لیے اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہمیں خدمت دینے کا اور ہمیں اس کا قابل سمجھا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو مائنر بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ ملزمان کو اس سے بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے. تو قانون کے مطابق ان کو جس طرح کی بھی ضرورت ہوگی پچھلے مقدمے کی طرح جیسے آپ نے بتایا جو پچھلا مقدمہ وہ بھی غریب آدمی تھے اس میں بھی ہم نے ان کی پوری امداد کی قانونی طور پہ
اور جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کیا آخری حد تک اور ملزم کو سزا دلوائی. اور اسی طرح ہم پچھلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فریڈم لائر گروپ کے تمام ممبران یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سٹی پریس کلب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مظلوم فیملی کے ساتھ قانونی طور پر انہیں ہر طرح کی معاونت کریں گے اور ہر طرح کی قانونی مدد کریں گے اور ملزمان کو تقریباً جتنی سزا ہو سکی جتنی زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکی ہم دلانے کی کوشش کریں گے. یہ تھے فریڈم لائر گروپ کے پریزیڈنٹ شہباز امیر اللہ گجر. انہوں نے بھی ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جی متاثرہ فیملی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ قانونی تعاون کریں گے اور ملزم جو ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں گے. سرگودا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ ضلع انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا. سرگودا کے جنرل بس اسٹینڈ کا سیوریج سسٹم اور ڈسپوزل لائنیں بند ہونے سے بس اسٹینڈ میں کاروبار تباہ. اڈے کے اندر اور باہر گٹروں کا گندا پانی جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی ہیں. دکانداروں کا میونسپل کارپوریشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ, شدید نعرے بازی. مزید تفصیلات سرگودا سے ہمارے بیورو چیف سید شرازی کی اس رپورٹ میں. جنرل بس اسٹینڈ سرگودا کی مین سیوریج لائن بند ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی اڈے کے اندر اور باہر کھڑا ہے اور قریبی آبادیاں بھی ڈوبی پڑی ہیں جس سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے, جس پر دکانداروں کا احتجاجی مظاہرہ, میونسپل کارپوریشن اور بس اسٹینڈ انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی. احتجاجی مظاہرین نے بتایا کہ اڈے کے ایک ملازم نے سازش کے تحت ایک گٹر کو مکمل بند کروا دیا ہے جس کے بعد سیوریج اور ڈسپوزل کا پانی دکانوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور ہمارے کاروبار مکمل تباہ ہو چکے ہیں. عرصہ 2 ماہ سے سیوریج لائن ڈیڈ ہوئی پڑی ہے اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کی ملی بھگت سے یہ سیوریج لائن کو بند کیا گیا ہے. گندا پانی دکانوں میں جا رہا ہے, دکانوں کی بنیادیں ختم ہو رہی ہیں, دکانیں گرنے کے قریب ہیں. انتظامیہ بالکل خاموش بیٹھی ہے. کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, ہماری آواز سننے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی. یہ صاف ستھرا پنجاب ہے, ہم یہاں پہ گندے پانی میں رہ رہے ہیں. یہ سارا گلی کے اندر پانی جاتا رہتا, ہمارے بچے سکول کے گزرتے ہیں تو میڈمیں ٹیچریں گزرتی ہیں تو بچوں کے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. یہاں کوئی نماز پڑھنا کپڑے صاف رہ سکتے تھے, اتنی تنگی نا جی. خدا رہا جڑا کوئی ساڈا کوئی بھائی سائیں ہے نا جی, آ کے ساڈی سنے فریاد دسو کہ تو کوئی جائیے جناب, ہر بندے نو کیا بیٹھے ہیں. جنرل سیکرٹری انجمن تاجران جنرل بس اسٹینڈ ملک ابو بکر, تاجر رہنما ملک فیصل اور اہلِ علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور کمشنر سرگودا پاکستان کے سب سے بڑے اور خوبصورت جنرل بس اسٹینڈ کو تباہ کرنے والے ذمہ داروں کو تلاش اور انکوائری کروا کر سزا دیں. گٹروں کے پانی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو تاجر سخت احتجاج اور ہڑتال کریں گے. عمل کرتے ہیں شجاباد سے بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق وابستہ شجاباد کے افسران شاہی اور ملازمین کی غفلت, لاپرواہی, عدم توجہ کے باعث کسی بھی وقت شہر بھر کے مارکیٹوں محلوں میں ایک ہی کھمبے پر زمین سے 2 سے 3 فٹ کی اونچائی پر لگے بجلی کی لاتعداد میٹر اور لٹکتی تاریں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. شہر بھر کی مارکیٹوں محلوں میں ایک کھمبے پر زمین سے تقریباً 2 سے 3 فٹ کی اونچائی پر لاتعداد بجلی کے میٹر نصب کر دیے گئے. بجلی کے میٹروں کے ساتھ ننگی تاریں کسی بھی وجہ سے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. خدا نخواستہ ایک ہی کھمبے پر لگے لاتعداد بجلی کے میٹرز اور لٹکتی ہوئی ننگی تاروں سے آگ لگنے کا ناخوشگوار واقعہ رونما ہو گیا تو شہر بھر کی مارکیٹوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, جس کے ذمہ دار وابستہ شجاباد کے افسران شاہی ہوں گے. شہر کے عوامی سماجی حلقوں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے وابستہ شجاباد کے افسران شاہی سے مطالبہ کیا کہ شہر بھر کی مارکیٹوں محلوں میں ایک ہی کھمبے پر لگے لاتعداد میٹروں کو الگ کھمبوں پر لگایا جائے, بجلی کی ننگی تاروں کو تبدیل کر کے نئی تاریں لگائی جائیں تاکہ شہر بھر میں کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو. خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے رانا آصف مختار کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ڈی پی او محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں فرینڈز آف پولیس پروگرام کے 7ویں بیچ کا آغاز. پروگرام میں وکلاء, مختلف کالج, یونیورسٹی کے 30 طلبہ شریک ہوئے. فرینڈز آف پولیس نے جھنگ پولیس کی کائٹ فلائنگ کے خلاف آگاہی واک میں شرکت کی. تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ڈی پی او محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں فرینڈز آف پولیس پروگرام کے 7ویں بیچ کا آغاز ہو گیا. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ فرینڈز آف پولیس پروگرام کا مقصد شہریوں اور پولیس کو ہم قدم کرنا اور جرائم پر قابو پانا ہے. فرینڈز آف پولیس کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے آئی جی پنجاب کا ویژنری اقدام ہے. پولیس اور شہریوں کے درمیان اشتراک کا عمل مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کو پولیس کا سفیر بنانا انسداد جرائم میں مددگار ثابت ہوگا.
ادارہ پولیس فرینڈز آف پولیس سے یہی امید رکھتا ہے کہ آپ بطور ذمہ دار شہری اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے آگاہی واک بھی کی گئی۔ واک میں انسپکٹر اخلاق احمد، پروفیسر بہاؤدین اور دیگر پولیس افسران شریک ہوئے۔ آگاہی واک DPO آفس سے شروع ہو کر پریس کلب اختتام پذیر ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی کے تحت LLB سیکنڈ ایئر امتحانات میں کنگز لاء کالج شیخوپورہ کے اسٹوڈنٹس نے پہلی 3 پوزیشنز اپنے نام کر لی ہیں۔ کنگز لاء کالج میں تقریب میں سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار شیخوپورہ میاں علی بشیر ایڈوکیٹ اور سینئر قانون دان کلیم اللہ بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں شیخوپورہ سے اپنے بیورو چیف شیخ محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب یونیورسٹی کے تحت LLB سیکنڈ ایئر امتحانات میں کنگز لاء کالج شیخوپورہ کے اسٹوڈنٹس کا اعزاز۔ LLB سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں کنگز لاء کالج کے اسٹوڈنٹس نے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز اپنے نام کر لیں۔ کنگز لاء کالج شیخوپورہ میں منعقد ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار شیخوپورہ میاں علی بشیر ایڈوکیٹ اور سینئر قانون دان کلیم اللہ بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے پرنسپل کنگز لاء کالج شیخوپورہ میاں شاہد نعیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ڈائریکٹر میاں محمد فاروق صادق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ہمراہ پوزیشن ہولڈرز طلباء طالبات کو موٹر سائیکلز اور کیش انعامات سے نوازا۔ میرا نام لائبن نیک ہے اور میں نے LLB پارٹ 2 میں 367 مارکس لے کے یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور میں اس کے لیے اپنے ٹیچرز، پیرنٹس اور فرینڈس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اپنے کالج کنگز لاء کالج شیخوپورہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے ٹیچرز پرووائڈ کیے اور ہم پہ محنت کی کہ آج ہم یونیورسٹی میں پوزیشن لے سکے۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ہمیں آج کہ ہماری بیٹی نے ماشاءاللہ اتنا یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد شعیب ہے، ہم ننکانہ صاحب سے بلانگ کرتے ہیں۔ اپنے کالج میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، 50,000 انعام ملا۔ میں اپنے ٹیچرز کا اور اپنے پیرنٹس کا جن کی دعاؤں سے میں آج اس مقام پہ ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ I want to be a CSP آفیسر۔ میرا نام سید افتخار حسن شاہ صاحب ہے، میں مرزا ورکا سے بلانگ کرتا ہوں اور میری بیٹی ادھر پنجاب مہنور افتخار ہے جس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ سر ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کالج کی بہت یہ اچھا کالج ہے۔ میرا نام نیک محمد ہے، مرزا ورکا سے ہیں اور میری بیٹی نے پوزیشن لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہمارے شہر میں بیسٹ ان دا ٹاؤن یہ ایک کالج ہے، کنگز لاء کالج، یہاں کے اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کا تمام کریڈٹ فیکلٹی کو، ٹیچرز کو، انتظامیہ کو جاتا ہے، اور جو یہاں پہ پرائز پہ پوزیشنز پہ پرائز مل رہے ہیں، بائکس مل رہی ہیں۔ میں آگے بات کر رہا تھا، جب ہم نے پوزیشنیں لی تھی لاء میں، ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم پوزیشن ہولڈر ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کا، ان میں حوصلہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ریفر کروں گا کہ وہ اس کالج ایڈمیشن لیں۔ میرا نام فاروق صادق ایڈوکیٹ ہے، میں ڈائریکٹر کنگز لاء کالج ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامس میں فرسٹ 3 پوزیشنز حاصل کی ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اس عزت سے نوازا کہ پنجاب یونیورسٹی میں LLB کے جو 2024 کے نتائج آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی پوزیشن دی، دوسری پوزیشن دی اور تیسری پوزیشن سے بھی نوازا، اور آج بچوں نے سیلیبریٹ بھی کیا اس پوزیشن کو، اور الحمدللہ ہم نے کچھ کیش پرائزز دیے ہیں، کچھ بائکس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی اس سے بڑھ چڑھ کر ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ بچے اپنے اس ادارے کا نام روشن کریں، اس شہر کا نام روشن کریں اور اس ملک کا نام روشن کریں۔ بہت شکریہ۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ گوجرا میں بھی وزیر اعلیٰ IG پنجاب کے حکم پر DPO ٹوبہ عبادت نثار اور DSP ٹریفک پولیس آصف رحیم بٹ کی ہدایت پر شہریوں کو قاتل ڈور سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس متحرک۔ انچارج ٹریفک پولیس گوجرا راؤ محمد بلال نے ٹریفک ملازمین کے ہمراہ گوجرا میں مختلف شاہراہوں، چوک چوراہوں اور پبلک مقامات پر موٹر سائیکلوں پر حفاظتی وائر لگائی اور شہریوں کو قاتل ڈور سے بچنے کے لیے آگاہی دی۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس آفیسر راؤ محمد بلال کا کہنا تھا کہ نامعلوم خاموش قاتل ڈور سے بچنے کے لیے شہری ٹریفک پولیس کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے خان گڑھ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹھا قریشی میں سالانہ امتحان کے رزلٹ کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سینئر ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول ٹھٹھا قریشی اللہ بخش بھٹا نے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا۔ تفصیلات کے مطابق آج گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹھا قریشی میں رزلٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں سربراہ ادارہ اللہ بخش نے اسکول ٹیچرز، اسٹوڈنٹس کے والدین، معززین علاقہ نے شرکت کی۔ جماعت پنجم کے طالب علم محمد ایان اختر نے پہلی پوزیشن، جبکہ کلاس ششم کے طالب علم محمد سفیان، کلاس ہفتم کے طالب علم محمد نعمان اور کلاس ہشتم کے طالب علم عبید الرحمان نے
क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। इस मौके पर सीनियर हेडमास्टर अल्लाह बख्श भुट्टा ने असातिज़ा कराम की कारकर्दगी मेहनत की वजह से इनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब के आखिर में अल्लाह बख्श भुट्टा ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज रखें। आपने ही मुल्क कौम का नाम रोशन करना है। इसी जज्बे के तहत आप लोगों को इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।